السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں قرآن کی ایک آیت کو غلط کوڈ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی کارساز ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا۔ We have to accept۔ اب اس آیت کو لے کے کہتے دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے، غوث و خواجہ مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا۔ تو آپ ان سے یہ پوچھے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار؟ اب اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں۔ پھر تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارا ولی ہے، تمہارا قریبی ہے، اور اللہ کے رسول بھی تمہارے قریبی ہیں، اور وہ لوگ بھی تمہارے قریبی ہیں جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ولی کا اصلی معنی ڈکشنری میں قریبی کے ہوتا ہے۔ قریبی، مومن مومن کا قریبی ہے، مومن مومن کا دوست ہے۔ اب بھلا بتاؤ میرے بھائیوں کہ اس آیت کا نزول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مردے کی دہائی دی؟ کس مردے سے مدد مانگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نزول قرآن کا زمانہ دیکھا۔ صحابہ کرام نے کس مردے کی دہائی دی؟ کس مردے سے مدد مانگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، جب بھی ضرورت ہوتی تو اللہ سے مدد مانگتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تو اگر مدد نہ کرے گا تو یہ امت ہلاک ہو جائے گی، پھر تیری عبادت کون کرے گا؟ صحابہ کرام کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھو، اللہ رب العالمین سے مدد مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ رب العالمین سے مدد مانگا کرتے تھے۔ اور یہ مردہ پرستی کی دعوت دے رہا ہے، مردہ فروشی کی دعوت دے رہا ہے، ہڈی فروشی کا کام کر رہا ہے۔ ایک اللہ کے بندے کو مردے کی قبر پہ جھکانے کا کام کر رہا ہے۔ یہی مردود ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر روز نماز میں پڑھتا ہوگا۔ اس کے تو ایسے ایسے اولیاء ہیں جن کو انہوں نے بنایا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو وضو تک نہیں کرتے، جو آوارہ پھرتے رہتے ہیں۔ ایسے آوارے کو مجذوب کا نام دیا ہے اور اس کی دہائی دیتے ہیں یہ لوگ۔ مردہ فروشی اسلام میں نہیں، قرآن کریم کا نزول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ہوا ہے۔
قرآن کریم کی وہی تفسیر قابل قبول ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جو صحابہ کرام سے ثابت ہو۔ تم بھلا بتاؤ، تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، امام ابو حنیفہ نے ان تمام لوگوں کو باطل پرست قرار دیا ہے جو لوگ کسی بھی مخلوق کو وسیلہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کسی بھی مخلوق کا اللہ رب العالمین پہ کوئی حق نہیں، اسی لیے کسی مخلوق کے واسطے سے، کسی مخلوق کے وسیلے سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اٹھاؤ احناف کی کتابیں، شامی اٹھا کر کے دیکھو اور دیگر کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نہ حنفی ہو، نہ قرآن کے ماننے والے ہو، نہ سنت کے ماننے والے ہو، نہ صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہو، بلکہ مردہ فروشی کے کاروباری ہو اور ہڈی فروشی کا کام تم کرتے ہو۔ مردوں کے سامنے تم جھکتے ہو، جھکواتے ہو اور اللہ رب العالمین کے در سے دور کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو توحید سے دور کرتے ہیں، شرک کے دلدل میں غرق کرتے ہیں۔ ایسے مشرکوں پر اللہ رب العالمین کی لاکھوں لعنتیں ہوں۔